اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ نمبر 10 یونس آیت نمبر 71 وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اور تلاوت کیجیے ان پر نوح علیہ السلام کی خبر. اس قول لقومہ جب کہا تھا انہوں نے اپنی قوم کے لیے یا قومی اے میری قوم ان کان کبورا اگر ہے ناقابل برداشت علیکم تم پر مقامی میرا قائم رہنا یعنی میرا تمہارے درمیان رہنا وہ تذکیری اور میرا نصیحت کرنا بآیات اللہ کی آیات کے ساتھ فعلی اللہ توکلت تو اللہ پر میں نے بھروسہ کیا ہے فاجمعوا امرکم وشرکاءکم تو تم سب جمع کر لو اپنے معاملات اپنی تدابیر وشرکاءکم اور اپنے شریکوں کو بھی جمع کر لو ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ پھر اس طرح کہ نہ رہے تمہارے معاملے میں تم پر کوئی شبہ کوئی غمہ نہ رہے یعنی کوئی شبہ نہ رہے. ثم اقضوا پھر فیصلہ کر لو الیہ میری طرف ولا تنظرون اور نہ تم مجھے مہلت دینا. اچھا جی یہاں پہ دیکھیے بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کے اوپر خبر تلاوت کیجیے نوح علیہ السلام کی یعنی نوح علیہ السلام کے حالات بیان کیجیے. اور نوح علیہ السلام جو ہے جب وہ اپنی قوم کے پاس آئے تھے اور انہوں نے ظاہر ہے وہی تبلیغ کے وہی نکات تھے ان کے بھی جو تمام انبیاء کے تھے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے بندے نہیں بنو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. تو جب وہ یہ کہہ رہے تھے اور جب آپ سورہ نوح پڑھتے ہیں سورہ نوح میں ان کی مکمل طور پر جو تبلیغ ہے وہ بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے کس اینگل سے تبلیغ کی اور کوئی پوائنٹ نہیں چھوڑا اللہ کی حجت کو پورا کرنے کے لیے. یعنی وہ کہتے ہیں میں نے دن کو پکارا رات کو پکارا میں نے پرائیویٹ ٹاک کی میں نے 1-to-1 میٹنگ کی میں نے ان کو مجمع میں پکارا مگر انہوں نے اس سے کوئی نصیحت نہیں دی. تو اب کہتے ہیں کہ اے میری قوم اگر میں تمہارے لیے جو ہے نا وہ ناقابل برداشت اگر ہو گیا میرا تمہارے ساتھ میرا قیام یعنی میرا یہاں موجود ہونا تمہیں اتنا برا لگتا ہے میری نصیحت جو میں اللہ کی آیتوں سے کرتا ہوں وہ تمہیں بری لگ رہی ہے تو کوئی بات نہیں میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہے اور تم ایسا کرو سارے اپنی تدبیریں جو ہے وہ جمع کر لو میرے اگینسٹ میرے خلاف جو تمہیں کرنے نا پلانز یا جو بھی میرے خلاف جو بھی اقدامات کرنا چاہتے ہو کر لو تمہارے اپنے سارے شریکوں کو بھی جمع کر لو اور پھر کوئی شبہ نہیں چھوڑنا مطلب تم اپنی طرف سے کوئی ڈاؤٹس میں نہیں رہنا اور پوری پکی تیاری کر لو اور حملہ کر لو مجھ پر. تو اور مجھے مہلت بھی مت دینا مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں کانفیڈنس لیول کہاں قوم ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں جو کرنا ہے کر لو اور بلکہ ان کو اور زیادہ بوسٹ اپ کر لیں ان کو اور پرسویٹ کر لیں کہ ہاں بھائی جاؤ ابھار رہے ہیں اور جو کرنا ہے کر لو پوری طرح سے تیاری کر لو اور مجھے مہلت بھی مت دینا کیونکہ میرا بھروسہ اللہ کے اوپر ہے. آج جب ہم اس آیت کو اپنے اوپر رکھتے ہیں ہمارا بھی اللہ کی آیتوں سے لوگوں کو بتانا برا لگ رہا ہوتا ہے ہر وقت کیا اللہ اللہ لگا کے رکھا ہے کیا قرآن ہمیں بھی پتہ ہے قرآن میں کیا ہے. تو یہ جو یہاں پہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ بندہ لڑنا شروع ہو جاتا ہے بندے کو وہ آتا ہے محفل میں اور لوگوں کو برا لگتا ہے اور اسی طریقے سے یعنی گھر کے اندر بھی موجود ہوتا ہے تو لوگ بھی کہتے ہیں بس اب یہ آ گیا. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ دیکھیں کتنی بالکل جینوئن بات بتا رہے ہیں جو عام لوگ فیس کر رہے ہیں اس چیز کو. ایک گھر کا فرد جب بندہ ہوتا ہے تو اور بھی مسئلہ بن جاتا ہے. کوئی بات نہیں یہ حضرت ابراہیم نوح علیہ السلام جو ہے ان کا طریقے کو فالو کرنا ہوگا ان کی یہ آیتیں جو انہوں نے یہ بات کی ہے اسی طریقے کی بات اور اسی طریقے کی لوگوں کو ہم بات بتائیں کہ ہم لوگ ہاں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں آپ کو جو کرنا ہے کر لیں اور لیکن وہ نصیحت کرنے سے نہیں رکیں گے لیکن وہ انہوں نے جو اسٹینڈ لیا جو اپنے طریقے پہ چل رہے ہیں وہ نہیں چھوڑیں گے. صحیح ہے. اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر 72 فَإِن تَوَلَّيْتُمْ تو اگر تم پھر رہے ہو فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ تو میں تو تم سے کوئی اجر پیسہ تو نہیں مانگ رہا. ان اجری الا علی اللہ نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ کے ذمے. وامرت اور مجھے حکم دیا گیا ہے ان اکون کہ میں ہوں من المسلمین فرما برداروں میں سے. اب کیا کہا تو اگر تم پھر جاتے ہو تو میں نے تو تم سے کوئی پیسہ تو مانگا نہیں ہے میرا اجر تو اللہ رب العالمین پر ہے تو اس لیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم پھرو تم چلو لیکن ظاہر انبیاء کو ہمدردی ہوتی ہے اپنی قوم سے انسانوں سے ہمدردی ہوتی ہے کہ وہ غلط راستے پہ نہیں جائے
تو کہا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم نہیں مانتے تو میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں. اپنی آپ کی حفاظت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. دوسروں کی گمراہی کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو گمراہ نہیں کرتا. آیت نمبر 73 فَكَذَّبُوهُ تو ان سب نے جھٹلا دیا اسے. فَنَجَّيْنَاهُ تو ہم نے اسے نجات دے دی. یعنی نوح علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا, ہم نے نوح کو نجات دی, اس کو نوح علیہ السلام. وَمَن مَّعَهُ اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے, فی الفلک کی کشتی میں. وَجَعَلْنَاهُمْ اور ہم نے بنا دیا ان کو خلائف خلیفہ. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ اور ہم نے غرق کر دیا ان کو جو کذبوا بآیاتنا ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے. فانظر تو دیکھ لیجئے کیفا کیسے کانا ہوا عاقبت انجام المنذرین جن کو ڈرایا گیا تھا. یہ منذرین اگر ہوتا زال کے نیچے زیر ہوتی تو اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والے. یہ اس کے اوپر جو زبر آئی ہے منذرین یعنی جن کو ڈرایا گیا. اچھا فرماتے ہیں کہ ان سب نے جھٹلا دیا اس نوح کو. اللہ کہتے ہیں ہم نے بچایا اس کو اور جو اس کے ساتھ یعنی نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے کشتی میں. تو میں اور آپ بھلے کوئی بات نہیں اپنی کشتی بنا لیں. ضروری ہے کشتی بنانے کا مقصد پھر وہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ آپ کو ایک نئی چیز بنا لیں. بھائی آرٹ بن رہی ہے نوح علیہ السلام کی, مقصد نہیں ہے بولنے کا. یہ ہے کہ ہم اپنے لوگ ایسے ڈھونڈیں اپنے ارد گرد میں جو اللہ کی باتیں سنتے سمجھتے ہیں, اس سرکل میں رہیں تاکہ ہماری جو موٹیویشن ہے وہ ڈاؤن نہ ہو. ہم جو اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں وہ ہمارے جذبے جو ہے وہ اور بڑھیں, اپنے سے بہتر لوگوں میں بیٹھیں تاکہ نیکیوں میں اضافہ ہو. کیونکہ اگر ہم اپنے سے برے لوگوں میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں. اس سے ہمارا ایمان کا لیول جو ہے نا وہ انکریز ہونے کے بجائے ڈکریز ہونے کا زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ جو پوائنٹ ہے نا کہ پھر اللہ نے ان کو ہی بچایا جو ان کا ساتھ دیتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی تو آپ کے ارد گرد میں ضرور ہوتا ہے جو آپ کا ساتھ دیتا ہے, اور نہیں بھی دیتا تو کوئی بات نہیں. اللہ نے کیا بولا, آپ اپنے آپ کو تو بچا لیں. انہوں نے کیا بولا, وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. حضرت نوح کیا کہہ رہے ہیں, مجھے تو حکم دیا گیا ہے نا کہ میں فرما بردار ہو جاؤں. تو کوئی بات نہیں, اکیلے بھی صحیح ہے, اور اگر کوئی مل جاتے لوگ تو الحمدللہ. اللہ فرماتے بچائے گئے وہ, اور وہ سکسیسر بنے, وہ خلیفہ بنے. اس کے بعد اللہ نے غرق کر دیا ان کو. کن کو, جو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے. تو اللہ فرماتے دیکھو کیسا ہوا انجام, جن کو ڈرایا گیا تھا. اگر ان کو ڈرایا ہی نہیں گیا تھا, اگر ان کو انذار کس کو کہتے ہیں, اگر ان کو وارن ہی نہیں کیا گیا تھا تو اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا تھا. جب بیان کر دی جاتی ہے نا بات, اس کے بعد ہی عذاب آتے ہیں. تو آج ہم دیکھیں ہم پر کتنا قرآن بیان ہو چکا ہے, اور پھر بھی اگر ہم عمل نہیں کرتے تو عذاب ہم سے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں. صحیح ہے نا, کیونکہ ہم تک اللہ کی حجت پوری ہو رہی ہے. آیت نمبر 74 ثم بعثنا پھر ہم نے بھیجا من بعدہ اس نوح کے بعد رسلا رسولوں کو الی قومہم ان کی قوم کی طرف. فجاؤہم تو وہ آئے ان کے پاس بالبینات روشن دلائل لے کر. فما کانوا لیؤمنوا تو نہ تھے وہ ایسے کہ وہ مان لیتے بما اس وجہ سے جو کذبوا بہ من قبل وہ جو جھٹلا چکے تھے اس کو پہلے. کذالک اس طرح نطبع ہم مہر لگا دیتے علی قلوب المعتدین حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر. فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے بھیجا اس نوح کے بعد بھی رسل, جمع آ رہی ہے, رسول نہیں آ رہے, رسل یعنی بہت سارے رسول بھیجے ان کی قوم کی طرف. جو جن کی قوم ہوتی تھی ویسے رسول آتے تھے, وہ ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے. لیکن اللہ کہہ رہے وہ تھے نہیں کہ وہ مانتے. وہ ماننے والے لوگ اس لیے نہیں تھے کہ انہوں نے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا. جیسے آج میں اور مسلم ہے تو ہم لوگ بورن مسلم ہیں, یعنی ہم پیدائشی مسلمان ہیں. تو پیدائشی مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کو قدر نہیں ہے دین کی, اسلام کی. ہم پہلے سے ہی اتنی باتیں ہمیں پتہ ہیں اور وہ ہم نہیں کر رہے اس پہ عمل. تو آج جب ہمیں کوئی بہت بڑی بات بھی بتائی جاتی ہے تو ہم پہ اتنا زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی. تو اسی طرح یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں اللہ ہم مہر لگا دیتے ہیں. جب بندہ اللہ کے قوانین توڑنے کی جس کو عادت ہو جاتی ہے, نافرمانیاں کرنے کی عادت ہو جاتی ہے, تو پھر وہ بڑی نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے. یعنی گناہ کو تقویت دیتے ہیں. تو اللہ کی پھر کیا تھی, اللہ کا قانون یہ آتا ہے کہ اللہ اسٹیمپ لگا دیتے ہیں, مہر لگا دیتے ہیں اس کے دل پر. کیونکہ ہم نے کیا کی, ایک ایکسیڈ کرنا ہے لمٹ, گناہوں کی, نافرمانیوں کی, جانتے بوجھتے ہم نے غلطیاں اتنی کی ہے کہ وہ حد پار ہو گئی ہے. تو اب جب کوئی بہت بڑی بات بھی آتی ہے ایمان اور دین کی تو ہم وہ اس کا بھی لحاظ نہیں کرتے. تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. یہ مہر کو توڑنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہماری مہر جو ہے وہ ختم ہو جائے. ظاہر ہے وہ اس کا طریقہ یہ استغفار کیا جائے, اللہ سے معافی مانگنی جائے, اپنے گناہوں سے ریپینٹنس, توبہ, باقاعدہ توبہ کی جائے پریکٹیکلی, یعنی اس کو چھوڑا جائے. اور پھر اللہ سے جب معافی مانگیں گے تو
آہستہ آہستہ انشاءاللہ کیا ہوگا, ہم وہ حد سے پار ہونے والے لوگوں میں سے نکل جائیں گے, اس لسٹ میں سے نکل جائیں گے انشاءاللہ. اچھا جی, آیت نمبر 75. ثم بعثنا, پھر ہم نے بھیجا, من بعدہم, ان کے بعد, موسیٰ کو, کن کے بعد, ان تمام رسولوں کے بعد, موسیٰ کو, وہارون, اور ہارون کو, الی فرعون, فرعون کی طرف, وملئہ, اور اس کے سرداروں کی طرف, بآیاتنا, ہماری نشانیاں دے کر, یعنی آیتیں دے کر, فاستکبروا, تو ان سب نے تکبر کیا, وکانوا قوما مجرمین, اور وہ مجرم لوگ تھے. کیا کہتے ہیں, پھر ہم نے ان کے بعد, یعنی وہ تمام رسولوں کا جو سلسلہ چل رہا تھا نوح علیہ السلام کے بعد بھی, پھر آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, اور وہ فرعون کی طرف آتے ہیں, یعنی بہت سارے رسول آئے. پھر موسیٰ علیہ السلام آئے, اس کے بعد ہمیں پتہ ہے حضرت عیسیٰ کا زمانہ ہے. تو کہتے ہیں کہ فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف جب ان کو بھیجا, وہ ہماری آیات لے کے گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی خاص بات جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتے ہیں کہ آیات دی گئی تھی, اور خاص فرعون اور اس کی آل کی طرف 9 آیات, 9 آیتیں دی گئی تھی, نشانیاں دی گئی تھی, معجزات دیے گئے تھے, اللہ کی آیتیں یعنی جس میں قوانین ہوتے وہ دیے, الکتاب دی موسیٰ کو. ان سب نے تکبر کیا, نہیں سمجھے, یعنی کیا نہیں دکھایا اللہ نے ان کو. جیسے آج مجھے اور آپ کو اللہ کتنی اپنی سائنس دکھا رہے ہیں, اپنی کتنی نشانیاں دکھاتے ہیں, اور میں اور آپ کتنی آیتوں سے گو تھرو ہوتے ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی. آج کیوں, ہمارے پاس کوئی میسج آ جاتا ہے, ہم کہیں نیٹ پہ یا کہیں بھی کمپیوٹر آن کرتے ہیں, اس میں ہم کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں, کوئی شیئر کر دیتا ہے کوئی ہم سے ایسی بات, ہم کتنی آیتیں ارد گرد سے اپنی سنتے ہیں, اور کتنی نشانیاں دنیا میں دیکھ رہے ہیں, تب بھی کیا ہو رہا ہے, تکبر نہیں ختم ہو رہا. تکبر کیا ہوتا ہے, اپنی بڑائی, اپنے آپ کو نیچا جھکانا نہیں ہو رہا. اللہ کے آگے ہم جھک نہیں رہے, اپنی عادتوں کو نہیں چھوڑ رہے, مجرم ہو گئے تھے اللہ کہہ رہے. تو پھر ایٹ لاسٹ کیا ہوا, آیت نمبر 76 میں دیکھیں, فلما جاءہم الحق, پھر جب ان کے پاس آ گیا حق, من عندنا, ہماری طرف سے, قالوا, تو انہوں نے کہا, ان ھذا لسحر مبین, بے شک یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. 77. قال موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اتقولون للحق, کیا تم حق کے لیے کہہ رہے ہو, حق کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہو, لما جاءکم, جب وہ تمہارے سامنے آ گیا, اسحر ھذا, کیا یہ جادو ہے, ولا یفلح الساحرون, اور جادوگر فلاح نہیں پاتے, کامیاب نہیں ہوتے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ جب ان کو اللہ نے اتنی نشانیاں دکھائی تو ان کی تکبر جو ہے وہ ختم نہیں ہوا, یہاں تک کہ جب ان کے پاس پوری طرح سے حق سامنے تھا تو انہوں نے کیا کہہ کے جھٹلایا, یہ تو جادو ہے کھلا ہوا. اچھا آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی تو وہ جو ایک دور چل رہا ہے, اور جس طرح کی معجزات وغیرہ کے حوالے سے جو ایک بات سمجھ آتی ہے کہ لوگوں نے فوراً, ان کی ایزمپشن یہی تھی کہ بھائی ہاں قیاس انہوں نے کیا, جادو ہے. لیکن عام نبیوں کو بھی یہی بولا گیا ہے, صحیح ہے. تو جب بھی کوئی غیر معمولی چیز ان کو دکھائی جاتی ہے اور ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا, چاہے وہ باتوں میں, چاہے وہ کوئی ان فزیکل یعنی کوئی باقاعدہ مادی چیز میں وہ دیکھتے ہیں, تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں, جب کوئی بات نہیں بنتی تو کہتے ہیں سحر ہے. سحر کا مطلب کیا ہوتا ہے, اصل میں جھوٹ, فریب, دھوکہ کیا جا رہا ہے, ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا, تم کچھ اور چال چل رہے ہو. تو اس سینس میں یہاں پہ بات, یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو چلے اسی انداز میں بھی اگر انہوں نے کی ہوگی, تو انہوں نے فوراً کیا کہا, کیا تم حق کے لیے یہ باتیں کرتے ہو, یعنی حق ہے یہ, سحر سے نہیں ملا اس کو. سحر تو ایک باطل چیز ہے, آپ نے پڑھا نا سورہ بقرہ میں کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. سلیمان نے کفر نہیں کیا, شیطانوں نے کفر کیا تھا کہ وہ لوگوں کو سحر سکھا رہے تھے, یعنی جادوگری. تو یہ جادوگر نہیں ہے, یہ جادوگری نہیں ہے جو موسیٰ دکھا رہے ہیں. کہا کہ یہ جادو تم کہتے ہو, اور جادوگر تو کبھی کامیاب ہوتے نہیں ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ دکھایا وہ جادو نہیں تھا, ورنہ وہ بھی کبھی کامیاب نہیں ہوتے. آیت نمبر 78. قالوا وجئتنا, ان سب نے کہا, کیا آپ ہمارے پاس لائیں, لتلفتنا, تاکہ آپ ہمیں پھیر دیں, اما وجدنا, اس سے کہ جس پہ ہم نے پایا, علیہ, اس پر, آباءنا, اپنے باپ دادا کو, وتکون, اور ہو جائے, لکما, تم دونوں کے لیے, الکبریاء, بڑائی, فی الارض, زمین میں, وما نحن لکما بمؤمنین, اور نہیں ہیں ہم تم دونوں کو ماننے والے کسی حالت میں. یعنی کیا کہتے ہیں, اب تم آ گئے ہو ہمارے پاس, تاکہ ہمیں پھیر دو اس سے جس پہ ہم اپنے باپ دادا کو جس پہ پائے, اور تم دونوں کے لیے بڑائی ہو جائے. تم لوگ کا مقصد کچھ اور ہے, ہم تم کو نہیں مانتے. ظاہر ہے جب بندے کی اپنی سوچ ہی منفی ہو تو لوگوں کے اوپر بھی اسی طرح سے سوچتا ہے, لوگوں کو بھی اسی طرح اس کو وہ لگتے ہیں. اور کیا بات تھی کہ تم لوگ بڑائی چاہتے ہو زمین میں. یہ جھٹلانے کے بہت سارے طریقے ہیں. 79. وقال فرعون, اور فرعون نے کہا, اتونی, لے آؤ میرے پاس, بکل ساحر علیم, ہر قسم کے ماہر جادوگر,